بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 43واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں غزوہ ذات الرقاع پر تشریف لے گئے سن 7 ہجری میں، اور اس غزوہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 فوجی مہمات بھیجیں۔ ان فوجی مہمات کا ذکر ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمرہ قضا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی جو فوجی مہم ہے وہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں ہے۔ یہ مہم قبیلہ بنو ملوح کی طرف بھیجی گئی جو مکہ کے قریب ایک شہر ہے قدید، مکہ سے مدینہ کی طرف تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہاں پر آباد تھے۔ بنو ملوح نے چند مسلمانوں کو قتل کیا تھا، تو یہ فوجی مہم ان کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ اس میں کئی مشرک مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان واپس لوٹتے ہیں تو قبیلہ بنو ملوح جو ہے بہت سے اور قبائل کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور مشرکین کی فوج اور جو مسلمانوں کا فوجی دستہ ہے ان کے درمیان ایک سیلابی ندی بہنے لگ جاتی ہے، جس سے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں اور بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جو فوجی مہم ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ یہ قبیلہ حوازن کی طرف بھیجی گئی۔ قبیلہ حوازن جو ہے یہ طائف میں آباد تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 صحابہ کرام تھے۔ قبیلہ حوازن کا جرم یہ تھا کہ یہ جو بھی تحریک اٹھتی اسلام کے خلاف، جو بھی قبیلہ جنگ کی نیت سے نکلتا، یہ اس کی مدد کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ حوازن پہنچتے ہیں تو حوازن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور مقابلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے اور آپ کے ساتھ بھی 30 صحابہ کا دستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبیلہ بنو مرہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ فدق کے قریب ہے اور یہ جو قبیلہ ہے مشرک قبیلہ، یہ یہودیوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور انہیں پھر جنگ کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت بشیر بن سعد کا دستہ وہاں پہنچتا ہے تو قبیلہ بنو مرہ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب مسلمان واپس لوٹتے ہیں تو یہ ان پر چھپ کے حملہ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو تیر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ تیروں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمام صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، 30 کے 30۔ صرف حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بچتے ہیں، گو کہ وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ دوبارہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عبد بن ثعلبہ اور قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ آج کل جو شہر ہے مدائن صالح، اس کے قریب یہ قبیلہ آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 130 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیجتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، کئی مشرک قتل ہوتے ہیں، اور اسی فوجی مہم میں ایک واقعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک مشرک سے
مقابلہ کرتے ہیں اور جب اس پر غالب آنے لگتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن حضرت اسامہ اسے قتل کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جنگی چال ہو اور دل سے کلمہ نہ پڑھ رہا ہو۔ لیکن بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھا اور تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ شخص سچے دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا بلکہ جھوٹ بول رہا ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں اسی روز مسلمان ہوا ہوتا، کیونکہ آپ بہت پشیمان ہوئے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسامہ نے خواہش کی کہ کاش میں اسی روز مسلمان ہوا ہوتا تاکہ یہ جو گناہ ان سے ہوا ہے یہ معاف ہو جاتا۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں ہے۔ یہ خیبر کی طرف بھیجی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ہے اسیر بن زرام، یہ غطفان کے قبائل کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اس سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں تو وہ تمہیں خیبر کا گورنر بنا سکتے ہیں۔ تو وہ پہلے مان جاتا ہے لیکن پھر کسی بدگمانی کا شکار ہو کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کے نتیجے میں اسیر اپنے 30 ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ دوبارہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 300 صحابہ کی قیادت میں قبیلہ غطفان کی طرف بھیجتے ہیں، جو یمن کی طرف ان کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کا نام جبار ہے۔ یہ غطفان کا جو قبیلہ ہے اس کا علاقہ ہے۔ قبیلہ غطفان نے وہاں پہ بہت بڑی فوج اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں، حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ ان کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور اپنی پیش قدمی کو بہت خفیہ رکھتے ہیں۔ رات کے وقت سفر کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں تاکہ دشمن کو اطلاع نہ ہو، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ قبیلہ غطفان جو ہے اتنی بڑی فوج کے باوجود بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ وہاں سے بہت سا مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے 2 بندوں کو گرفتار بھی کرتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ ابو حدرد اسلمی کی قیادت میں ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص ہے جشم بن معاویہ، یہ ایک مقام ہے جس کا نام غابہ ہے، وہاں پر ایک بڑی فوج لے کر آتا ہے، اور اس علاقے میں ایک اور بڑا قبیلہ ہے جس کا نام قیس ہے، اسے اکساتا ہے کہ وہ اس کی فوج کے ساتھ مل کے مدینہ پر حملہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو چنتے ہیں، ابو حضرت اسلمی کو، اور ان کے ساتھ صرف 2 بندے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کوئی جنگی چال چلیں تاکہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہو سکیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو حضرت اسلمی وہاں جاتے ہیں اور ایسی جنگی چال چلتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جشم بن معاویہ ناکام ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس فوجی مہم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ یہ عمرہ قضا کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ اس عمرہ کی قضا ہے جو 1 سال پہلے نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ کفار قریش نے روک دیا تھا، اور پھر حدیبیہ کے مقام پہ قریش کے ساتھ صلح ہو گئی تھی، اور یہی طے ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو سال جب مکمل ہو گیا، یہ اب ذیقعد کا مہینہ تھا سن 7 ہجری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ اعلان کر دیا
کہ وہ لوگ جو پچھلے سال نکلے تھے عمرے کے لیے اور نہیں کر سکے تھے وہ سارے کے سارے نکلیں۔ تو وہ تمام صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، سوائے ان کے جو غزوات میں یا فوجی مہمات میں شہید ہو چکے تھے، ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے نکلے، بلکہ اور بھی کچھ صحابہ ساتھ میں شامل ہو گئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ خواتین اور بچے بھی ساتھ شامل ہوئے، اور جو مردوں کی تعداد تھی وہ 2000 صحابہ کرام تھے، خواتین اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان بھی ساتھ لیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے قریش اپنے معاہدہ صلح سے پھر جائیں اور حملہ کر دیں، تو آپ نے جنگی سامان ساتھ لے لیا۔ لیکن مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے ایک مقام پہ جنگی سامان جو ہے وہ رکھوا دیا، اور وہاں پہ 200 صحابہ کرام کو آپ نے پہرے کے لیے متعین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک مقام ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، آج کل اس کا نام آبار علی کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا، اور آپ نے بلند آواز سے لبیک پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام حمد، تمام تعریف، تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور تمام بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی ساتھ میں بلند آواز سے لبیک پڑھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے جو 3 چکر ہیں طواف کے وہ ہلکا ہلکا دوڑ کے کریں، تاکہ کفار قریش کو اپنی قوت دکھائیں۔ قریش جو تھے وہ مکہ چھوڑ کے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو دیکھیں اور کس طرح وہ آ رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو مکہ سے باہر بھیجا تاکہ وہ جا کے اس اسلحے کا پہرا دیں، اور جو لوگ پہلے سے پہرا دے رہے تھے وہ آ کے عمرہ کر سکیں۔ عمرہ قضاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 4 فوجی مہمات بھیجی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو ہے ابن ابی العوجا کی ہے، جو بنو سلیم کی طرف بھیجی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت کو رد کیا بلکہ لڑائی شروع کر دی، اور اس میں جو قائد تھے ابن ابی العوجا وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور دشمن کے 2 بندے گرفتار بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کا دستہ ان کے ہمراہ کیا اور انہیں فدق کی طرف بھیجا تاکہ وہ صحابہ کرام 30 کی تعداد میں جو شہید ہو گئے تھے، جو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گئے تھے، ان کا بدلہ لیا جا سکے۔ تو یہ فوجی مہم جو ہے ان کی لڑائی ہوتی ہے، بہت سے مشرکین قتل ہوتے ہیں اور بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے اس کا نام ہے ذات اطلح۔ یہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو قزاع جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عمیر انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کے ہمراہ 15 بندے بھیجے تاکہ بنو قزاع سے بات کریں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، لیکن بجائے کہ وہ ان کی بات سنتے، انہوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، اور اس میں یہ ہوا کہ تمام صحابہ سوائے ایک کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو
فوجی مہم ہے وہ قبیلہ حوازن کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کا نام ذات و عرق ہے۔ ذات و عرق ایک جگہ ہے جہاں آج کل میقات ہے ان لوگوں کا جو مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، نجد کی طرف سے، تو یہ طائف کے قریب ہے ذات و عرق، وہاں پر احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ حوازن کا علاقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 صحابہ کا دستہ، ایک صحابی ہیں شجاع بن وہب اسدی، ان کے ہمراہ بھیجا۔ حوازن کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا شیوہ یہ تھا کہ جو بھی قبیلہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کرتا تھا یہ اس کی مدد کرتے تھے۔ تو شجاع بن وہب جو ہیں یہ حوازن پہنچتے ہیں، لیکن حوازن کے جو لوگ ہیں بھاگ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے، اور حضرت شجاع کو بہت سا مال غنیمت بھی وہاں سے ملتا ہے، اور آپ یہ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس لوٹتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ موطا ہوتی ہے۔ جنگ موطا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ خون ریز جنگ ہے۔ اس کے کیا اسباب تھے، اس کی کیا تفصیلات تھیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔